नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन चैनल का ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस। आज हम बात करेंगे मदारिस के फ़ारगीन के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मदारिस हैं और ऐसे मदारिस भी एक बड़ी तादाद में हैं जहां फ़रागत तक की तालीम होती है और कई हज़ार की शक्ल में तलबा फ़ारिग होते हैं। माशाअल्लाह एक बहुत अच्छी बात है। ये तलबा इनमें से बहुत से दीनी कामों में मशगूल होते हैं, बहुत से दूसरे कामों में मशगूल होते हैं। तो ऐसे मौके पे जब इन तलबा की फ़रागत हो रही है, इस मौजू पे बात करना ज़रूरी है कि इन तलबा के लिए दावत के मौक़े क्या हैं। ख़ास तौर पे आज जो नया दौर है, नई चीज़ें हैं, इस दौर में जो लोग दावत का काम करना चाहें अपनी ज़हानत के साथ, अपनी सलाहियत के साथ, तो वो किस तरह कर सकते हैं, इस मौजू पे हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मशहूर आलिम दीन मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, जो सदर हैं नूर फाउंडेशन लखनऊ के। इसी तरह उनका चेहरा एक जाना पहचाना है हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज हम उनसे बात करेंगे। मौलाना, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना, एक बड़ा अहम मसला ये है कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहाँ फ़रागत तक की तालीम होती है और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के हैं। माशाअल्लाह अच्छी बात है। इन मदारिस से बड़ी तादाद में तलबा फ़ारिग होते हैं, हज़ारों में होते हैं बिलाशुबा। एक पहलू ये है कि हज़ारों की तादाद में हर साल हमारे पास अफराद तैयार हो रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारे, जो तंजीमें हैं, उनको मुस्तकिल ये शिकायत है कि अच्छे असातिज़ा नहीं मिलते, अच्छे कारकुन नहीं मिलते। तो जो ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, आप इसको किस अंदाज से देखते हैं, कहाँ कमी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारिस के पस मंज़र में गुफ्तगू एक बहुत अहम गुफ्तगू है और मिल्लत की सतह पर अगर देखा जाए तो गोया की सबसे बुनियादी गुफ्तगू है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस बेशुमार हैं और उनसे फ़ारिगीन की तादाद गरचे ज़रूरत भर की नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। बेहतर है अगर वो पूरे के पूरे अच्छे तौर पर फील्ड में अपने मकसद को हम आहंग होते हुए उसे आगे बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह एक अच्छी तादाद है जो फ़ारिग होती है। लेकिन दरअसल मदारिस के फ़ारिगीन और जिस मैदान में उनको जाना होता है, उन दोनों के दरमियान एक गैप है। उस गैप की वजह से वो अपनी सही जगह तक नहीं पहुंच पाते। मसलन इसको इस तरह आप समझें कि जब किसी भी मदरसे का फारिग वो फारिग होता है तो ऐसी सूरत में अब फील्ड में जाने के बाद कोई उससे ये नहीं कहेगा कि तैयारी करो, बल्कि हर आदमी उससे चाहेगा कि वो आउटपुट दे, रिजल्ट दे, नतीजा दे। यानी उसे कोई ना कोई काम सौंपा जाएगा और वो उस काम के लिए तजर्बे से गुजरता हुआ नहीं आता है। उसे मदारिस में इस तरह के किसी तजर्बे से गुजरना नसीब नहीं होता है। तो गोया कि वो इल्मी एतबार से, तालीम के लिहाज से, डिग्री के लिहाज से एक मदरसे का फारिग है, लेकिन जिस फील्ड में वो गया है उस फील्ड के लिहाज से अभी वो ना तजर्बा कार है, ना वाकिफ है। इसकी वजह से वो फील्ड में जाकर के, चूंकि उससे बर वक्त एक तवक्को होती है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उसे एक नतीजा देना होता है, तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। इसमें दरअसल नाकाम होने वाले लोग फिर वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं। ये है एक बुनियादी वजह इस गैप की। इसमें मदारिस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और मदारिस अपनी हद तक बहुत काम करते हैं, लेकिन यहाँ जाकर के एक रोल है जिसको उन्हें अदा करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह उनके तलबा में निखार आएगा। मसलन वो तमाम फारिगीन के लिए फरागत के बाद ये प्रोग्राम बनाते हैं कि वो रुकें और मजीद 1 साल 2 साल का कोर्स करें, और ये अमलन नहीं हो पाता है। क्यों? फारिग होने के बाद मदरसा कहीं का भी किसी भी डिग्री को हासिल करने के बाद उस शख्स को आज़ादी मिल जाती है कि अब वो आगे जाए, अपना फैसला करे। तो फिर वो आपको आपके यहाँ डिग्री लेने के लिए रुके, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए अलमादुल आली जितने भी खुलते हैं उसमें बच्चे नहीं मिलते हैं। फजीलत में बच्चों का रेशियो एक बहुत ही मामूली 20-25% रह जाता है। वो भी बमुश्किल रुकते हैं जिनको कहीं एक वो रहता है, चांस रहता है कहीं जाना है तो लो रुक ले। होना ही चाहिए मदारिस को कि आखिरी फरागत के जो 2 साल होते हैं उसमें बच्चों की काउंसलिंग करें और उनको उनके अलग अलग रुझानात के लिहाज से बुनियादी तौर पर उनके मैदान जो हो सकते हैं, 4 मैदान है, बिल्कुल लिमिटेड है 4 मैदान। या तो वो अच्छे बन सकते हैं मुदर्रिस, तालीम देने वाले, या वो अच्छे मुअल्लिफ मुहक्किक बन सकते हैं, मजमून निगार बन सकते हैं, या वो अच्छे दाई और खतीब बन सकते हैं, और या वो अच्छे एक
समाज के तरबियत करने वाले, फील्ड वर्क करने वाले या मुआशरे की खिदमत करने वाले बन सकते हैं। ये चारों मैदान है जो इनके लिए है और इन चारों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो सकते हैं। इसके लिहाज से हर अफराद की सलाहियत अलग होती है, मिजाज अलग होता है। अगर आखिर के आलमियत के 2 सालों में इसमें तकसीम कर लिया जाए कि किसके रुझानात क्या है, कोर्स नहीं, कोर्स सबका एक रहेगा, इसलिए कि उसको मेंटेन करने मुश्किल होगा, अलग कोर्स नहीं डिजाइन होगा, लेकिन इनके लिहाज से कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम मुरतब कर दिए जाएं जो इनको अपने मैदान में तजर्बा दे दे। कुछ वो नमूने देख लें, कुछ वो चीज़ें हासिल कर लें, कुछ स्पेशलिटी कर लें, कुछ सवाल जवाब कर लें, कुछ उस मैदान की नज़ाकतों को समझ लें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि निकलने के बाद वो अपने मैदान में जाएंगे और वो तजर्बाकार होकर जाएंगे, इसलिए उनकी अहमियत बन जाएगी। तो है क्या, बिल्कुल ये हीरे की तरह होते हैं जो तराशा हुआ नहीं होता है। और मार्केट में कीमत हमेशा तराशे हुए हीरे की होती है, गैर तराशीदा हीरे की नहीं होती है। यही दरअसल है जिसकी वजह से गैप महसूस होता है कि इदारों को और तंजीमों को, इदारों से निकलने वाले अफराद भी मुयस्सर नहीं आ पाते। जब हम फारगीन तलबा की बात करते हैं तो एक अहम मसला, अहम मौजू आता है हमारे सामने कि जिस तरह रेशो है पढ़ने वालों का, फारिग होने वालों का, मसलन 100 तलबा फारिग हो रहे हैं, 100 फारिगीन हैं, हम अमली तौर पे देखते हैं आज की दुनिया में कि उसमें से बमुश्किल 5% लोग मदारिस में लगते हैं, तंजीमों में लगते हैं, बाकी 95% लोग अपने माश के दूसरे ज़राए में मशगूल हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि जो तलबा 100 तलबा पे मेहनत की, मिल्लत ने उस पे लाखों रुपए खर्च किए और इसलिए खर्च किए कि वो मिल्लत के काम आए, लेकिन वो मिल्लत के काम नहीं आ रहे हैं, वो अपने माश के लिए हैं। बहुत अच्छी बात है माश में रहें, लेकिन मिल्लत ने उनको जिस मकसद के लिए तैयार किया उस मकसद का फुकदान हो रहा है। इसकी वजह आप क्या महसूस करते हैं? ये बहुत बुनियादी सवाल है और इसका जवाब भी बहुत यानी गौर तलब है, लेकिन मैं अपनी बात जो इस सिलसिले में मेरी अपनी यानी गुफ्तगू है या मेरी अपनी जो सोच है या जो तजर्बा है या लोगों का जो तज्जिया है सही मानों में, एक छोटा मोटा वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि मदारिस के मसलन 100 बच्चे अगर फारिग होते हैं तो एक तो ये जहन में हमें रखना चाहिए कि 100 में से जीनियस लोग बमुश्किल 10 होते हैं और आपको ये बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि वो 10 के 10 इस फील्ड में नहीं रहते। बिल्कुल सही, एक आध कभी आ जाते हैं 1000 में, 100 में नहीं है। दूसरी जो तकरीबन 30% लोग होते हैं वो बेहतर लोग होते हैं जो मदारिस से फारिग होते हैं। वो 30% लोग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आला तालीम के लिए चले जाते हैं या कहीं ना कहीं वो गल्फ में या किसी अच्छे एक नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बचता है 60%। ये जो 60% लोग होते हैं ये अपनी सलाहियत के लिहाज से वही 60% होते हैं, नीचे होते हैं। इनमें से हमें 10-15% लोग मिलते हैं जो मदारिस में जाते हैं, इसीलिए वो शुमार में नहीं आते, नज़र नहीं आते। वो जाते हैं मदरसों में पढ़ाने में जाते हैं, उन्हीं कामों के लिए जाते हैं जिसके लिए मिल्लत पैसा खर्च करती है, लेकिन जाने वाला जो रेशियो होता है वो नीचे से होता है, ऊपर से नहीं होता है। एक तो ये हकीकत है जो हमें सामने रखना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मदारिस से फारिग होने वाले तलबा के लिए बराह रास्त मैदान वाज़ेह नहीं होता है। मसलन एक जीनियस तालिब इल्म है तो जीनियस जो तालिब इल्म है उसे फरागत के बाद जो मकाम मिलना चाहिए वो वाज़ेह नहीं होता है। वो अगर किसी तंजीम में जाएगा तो उससे कहा जाएगा पहले कारकुन बनो, अब वो कारकुन बन नहीं सकता है, इसलिए वहाँ वो टिकेगा नहीं। वो अगर किसी मदरसे में तालीम के लिए जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि पहले तुम इब्तिदाइया पढ़ाओ, आलिया में तुमको नहीं लिया जाएगा, इसलिए वो इब्तिदाइया से पढ़ाना नहीं शुरू करेगा। किसी और भी दीनी इदारे में जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि भाई आपकी तकर्रुरी के वक्त आपकी तनख्वाह इतनी होगी क्योंकि अभी आप शुरू में आए हैं। ये उसके साथ जो एक रवैया होता है उसके नतीजे में वो इस फील्ड को छोड़ देता है। होना ये चाहिए था कि जीनियस लोगों के साथ एक मेयार बनाया जाता और उस मेयार पे जो पूरा उतरता वो दरअसल उसकी कद होती, उसकी हैसियत होती, और जब हैसियत के एतबार से लोगों को मैदान मिलता है तब उनकी सलाहियत निखरती है, तब वो आगे जाते हैं। इसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। माशी तौर पर भी एक बहुत बड़ा मसला है। माशी तौर पर मसला इसलिए है कि माश से इंसान अलग नहीं हो सकता है, ये हकीकत है। हाँ, इंसान को और ख़ास तौर पर तालिब इल्म को, और वो भी मदारिस के तालिब इल्म को बहुत जफाकश होना चाहिए, सब्र आज़मा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, कुर्बानी देने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि मिल्लत ने उन पर खर्च किया है और मिल्लत की बुनियादों पर अल्लाह तबारक तआला ने उनकी सलाहियतों को उभारा है। इसलिए मिल्लत को उनसे तवक्को है और उनकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि मिल्लत के लिए कुछ करें। लेकिन माश के बगैर कोई
نہیں کر سکتا ہے. تو ہوا کیا ہے کہ معاشی طور پر چونکہ غیر ہموار سرزمین ہے، اداروں کی سطح پر، معاشی یعنی تنظیموں کی سطح پر، دینی کاس کی سطح پر، اس لیے وہ ایسے معاشی میدان میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی بنیادی طور پر انہیں معاش تو مل جاتا ہے لیکن ساری علمی صلاحیتیں ان کی ایک دم ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمارے مدارس کو چاہیے، دینی اداروں کو چاہیے، دینی کاس کے تنظیموں کو چاہیے کہ وہ کم از کم جینیس لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی اپنے یہاں فیلڈ بنائیں. دیکھیے اگر بہت آج کی جو ہائر ایجوکیشن ہے، جو جدید تعلیم کہا جاتا ہے، پروفیشنل تعلیم کہا جاتا ہے، اگر پروفیشنل تعلیم کے لیے کمپنیاں وجود میں نہ آئیں تو پڑھنے والے وہ بھی بیکار ہو جائیں گے. لیکن ان کے لیے کمپنیاں وجود میں آتی ہیں، وہ کمپنیاں اس صلاحیت کو لیتی ہیں اور لے کر کے ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ان کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ اداروں کو ابھر کر آنا چاہیے کہ اس لکھنؤ میں مثلا ایک ادارہ ایسا ہو کہ لکھنؤ کے دینی مدارس کے فارغین میں سے صرف 10 کے لیے وہ معیار بن جائے کہ ان کو معیاری تنخواہ دی جائے گی، ان سے معیاری کام لیا جائے گا. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو ابھی بھی صلاحیتیں ابھر کر آئیں گی اور پھر جینیس لوگوں کو اس میدان میں رکنے کا چانس مل جائے گا. مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی نظام ہے، دعوتی نظام ہے، وہ ایک رسمی چیز ہے. مطلب جو رسمی ہم اس لحاظ سے نہیں کہہ رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ روایتی ہیں، عادی ہیں ہم اس کے. آج کا دور، آج کا وقت ہم سے اس سے مزید کا مطالبہ کرتا ہے. تو جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے لیے خدمت دین کو اگر وہ اپنانا چاہیں تو اس کے علاوہ مزید ان کے لیے مواقع کیا ہو سکتے ہیں، چانسز کیا ہو سکتے ہیں، وہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں خدمت دین کے لیے؟ یہ بہت بہتر چیز آئی ہے. بہتر چیز اس معنوں میں آئی ہے کہ اسی سے دراصل صلاحیتوں کے استعمال کی راہ ہموار. بالکل صحیح. یہ بہترین گفتگو ہے، اس پر اچھی تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا آپ کے صفحہ کے حوالے سے. لیکن اس وقت جو گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ دراصل کیا ہے کہ مدارس کے فارغین کے لیے نئے راستے، نئے میدان کھولنا، نئے تجربات کرنا، وہ جو مارکیٹ میں قیمتی ہو وہ ضروری ہے. مارکیٹ میں آج بہت ساری چیزیں ایسی متعارف ہوتی ہیں جو پہلے متعارف نہیں تھیں، اور وہ اگر مدارس کے طلبہ کے لیے متعارف ہو جائے تو ابھی بہت بڑا ان کو میدان مل جائے. مثلا ہم بہت ایک واضح بات کہنا چاہتے ہیں مدارس کے پس منظر میں کہ مدارس کا مقصد ہے دین کی تعلیم کو پھیلانا اور دین کی تعلیم کو عوام میں سکھانا. ایک بڑا مقصد ہے. دعوت کا بھی یہی مقصد ہے، تعلیم کا بھی یہی مقصد ہے، تدریس کا، درس قرآن کا، درس حدیث کا، سب کا یہی مقصد ہے، خطیب خطبہ سب کا یہی مقصد ہے. آج اسکول، انگلش میڈیم اسکول وہ ہماری ایک بنیادی ضرورت بن گئے ہیں، اور ہماری نہیں، معاشرے کی ایسی ضرورت جس پہ معاشرہ وہ پیسہ خرچ کرے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے. گویا کہ وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اب اگر دینی مدارس کے طلبہ انہیں بہترین عربی زبان پڑھانے کے لیے، اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے لیے، اردو زبان پڑھانے کے لیے ایک معیاری صلاحیت لے کر آئیں، اور جو لوگ اس طرح کے ادارے قائم کر سکتے ہوں وہ اس طرح کے ادارے قائم کریں، تو یاد رکھیے ان کے لیے بہترین میدان ہے کام کرنے کا. تو نئے انداز میں سوچنا پڑے گا، جو معاشرے کی ضرورت ہے اس میں سوچنا پڑے گا. اس میں اور ایک چیز آئی ہے، سارا سیٹ اپ وہی ہے، چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا، انداز کو چینج کرنا پڑے گا. مثلا ہماری گفتگو کا انداز بدلے گا، ہمارے لوگوں کو کنونس کرنے کا انداز بدلے گا، لوگوں کے ساتھ ہمارے اٹریکشن کا انداز بدلے گا. یہ سب چیزیں اگر بدلیں گی تو آٹومیٹک لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑیں گے اور زیادہ ہوگا. دنیا انسانی تجربات کرتی ہے، ہمیں بھی تجربات کرنے چاہیے. اسلاف نے ہمارے تجربات کیے ہیں، اہل علم نے تجربات کیے. آپ تصنیفات کی دنیا دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ جس انداز میں لکھا جاتا تھا اگر آپ اس کے 100 سال بعد پڑھیں گے تو تصنیف کا انداز بدل گیا. 500 سال کے بعد دیکھیں گے تصنیف کا انداز بدل گیا، اور وہی تصنیف مقبول ہوئی ہے جو نئے انداز میں پیش کی گئی ہے. تو یہی چیز دعوتی میدان میں بھی لاگو ہوتی ہے، تعلیمی میدان میں بھی لاگو ہوتی ہے، اور یہ رفاہی میدان میں بھی لاگو ہوتی ہے. دعوت، تعلیم اور رفاہ، یہ تینوں میدان وہ ہیں کہ جس میں ہمارے علماء، فارغین مدارس بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ اس کو نئے انداز میں کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ بہت بڑا میدان ہے. ملت کی بہت سی ضروریات ہیں، بہت سی ضروریات وہ ہیں کہ جو آج کے دور کی ہیں. مثلا آج بار بار بات آتی ہے پرسنل لا بورڈ کی، بابری مسجد کی.
اس تناظر میں جو بات آتی ہے اصلاً وہ یہ کہ ہمارے پاس ایسے وکلا نہیں ہیں جو ہمارے مسائل کو پیش کر سکے، ہماری ترجمانی کر سکے. بات اگر میڈیا کی کریں، ہمارے پاس ایسے افراد ہی نہیں ہیں کہ جو آج کے دور میں میڈیا کو فیس کر سکیں، ان کو مطمئن کر سکیں. تو ایسے افراد کو تیار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے مدارس کے لیے. مدارس کے اپنے دائرے ہیں اور ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملت کے کچھ افراد تیار ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہم کو 4 افراد کو ہم اسکالرشپ دیں گے، اسپانسر کریں گے اور اس کو ہم لاء کی تعلیم دلائیں گے، میڈیا کی تعلیم دلائیں گے، کچھ اور اس طرح کچھ میدان متعین کر لیں اور یہ اہل خیر حضرات اس کی سرپرستی کریں اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے آئندہ اس معاہدے کے ساتھ. تو اگر 2-4 سال ایسا کریں تو کچھ اچھے افراد تیار ہو سکیں گے. نہیں، یہ چیز بہت اچھی ہے، تجویز آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مستقل انداز میں نتیجہ خیز کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی کڑی سے جڑ جائے. یہ خواہش، اس پہ گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں. اس ضرورت کا احساس سب کو ہے الحمدللہ، اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیا کیسے جائے. ہوتا کیا ہے، میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ مدارس کا جو نظام تعلیم ہے وہ ایک کئی سالہ ہے، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے. اب 6 سال اور 8 سال اس بچے نے جس نے عربی تعلیم حاصل شروع کی اس وقت اس کی عمر 12 سال 11 سال یا 13 سال ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے 8 سال یا 6 سال تعلیم حاصل کی، تو اس کا مطلب اس کی عمر اب 19 سال اور 20 سال ہو گئی. عموماً مدرسوں سے فارغ ہونے والے طلبہ جو عالمیت کرتے ہیں وہ 20 سال 21 سال یا 19 سال کے ہوتے ہیں، اور جو فضیلت کرتے ہیں وہ 21 سال 22 سال یا 23 سال کے ہوتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ 20-22 سال کے بعد پھر اسے آپ سوچیں دوبارہ پڑھائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ مدارس کو اسی نصاب کے دوران، جیسا میں نے کہا تھا عالمیت کے آخری مرحلے میں، کہیں نہ کہیں ان کو طلبہ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں ان کو طلبہ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے رخ دینا پڑے گا. اور یہ جب کیا جائے گا تبھی دراصل ان میدانوں کے لیے طلبہ نکلیں گے. ملت اسکالرشپ دے سکتی ہے، ملت پڑھا سکتی ہے. آج تو ملت کے پاس تعلیمی ادارے ہیں جہاں جا کے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی عمر جب آگے بڑھ گئی ہے تو آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. آپ اگر 18 سال سے زیادہ کی عمر میں ہو گئے تو بہت ساری تعلیم میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں. یہ ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. اس کی ایک میں مثال دوں آپ کو، مثال اس لیے کہ سمجھ میں آئے. مثلا شاہین گروپ نے ایک تجربہ شروع کیا کہ حافظ بچوں کو، حفظ کرنے والوں کو وہ نیٹ یا IIT کی تیاری کروائیں گے. حافظ بچوں کا مطلب کہ ان کی تعلیم آف ہے، انہوں نے قرآن مجید بہت اچھا حفظ کیا ہے، بس انہوں نے اس کے لیے ایک عمر کی شرط رکھی پہلے کہ کم سے کم ہمارے پاس جو بچہ آئے گا اس کی زیادہ سے زیادہ عمر، پہلی شرط یہ ہے کہ 14 سال کی ہوگی. کیوں؟ 14 سال کی عمر کا جو حافظ ان کے پاس آئے گا اس سے وہ اگلے 4 سالوں میں ہائی اسکول اور انٹر کروائیں گے، تبھی تو نیٹ میں بیٹھ سکتا ہے. اب اگر پتا چلا کہ 18 سال کا حافظ ان کے پاس آیا اور 18 سال کے بعد انہوں نے 4 سال میں اس کو تیار کیا تو اس کی ایج نکل گئی، اب وہ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ایک مدارس کو کرنا پڑے گا. مدارس میں ابھی کیا ہے کہ ترتیب اور تنظیم میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہے جو آپ کو آگے تخصص کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. اور ایسا کچھ نہیں کہ اس میں مدارس کے نظام کی کوئی خرابی ہے، الحمدللہ خرابی نہیں ہے، صرف ایک عمر کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا اس نقصان کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے ہمیں مدارس، جس دن مدارس یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اس فیلڈ میں ضرورت ہے، تو ہے کیا ہمارا جو تعلیمی کارواں ہے نا، اس تعلیمی کاروے کو، اس کے جو پڑاؤ ہیں وہ اپنے ہی جگہ پر ہونا چاہیے. اگر وقت بے وقت آپ نے پڑاؤ کر لیا، اسٹیشن کے بغیر گاڑی رک گئی تو لوگ اپنے منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ مدارس کا بے انتہا کارنامہ ہے، مدارس بے حد اہم ہے، اور مدارس کی جو قوت ہے، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت ہے، وہ ملت کے لیے بہت اہم ہے. لیکن مدارس اپنے آپ کو اس انداز میں جب تنظیم کریں گے تب مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے دیگر جن میدانوں کا آپ نے ذکر کیا ان میدانوں میں جانا ان کے لیے ممکن ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. مولانا اس سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کے ذمہ داران ہیں یا تنظیم کے ذمہ داران ہیں، اگر وہ سال کے اخیر میں مدارس کا رخ کریں اور یہ کریں کہ ہمیں 5 طلبہ چاہیے، 10 طلبہ چاہیے، اس کاز کے لیے چاہیے، اس کام کے لیے چاہیے، اور وہاں جا کے انتخاب کریں، تو میرے خیال سے ایک اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ بہت ہی الحمدللہ مناسب تجویز ہے. بس اس تجویز کے لیے کچھ کریے، آپ اس کی کمپیننگ کریے، اس میں لوگوں کو جذبہ دلائیے. اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ مثلا لکھنؤ، میں تو اس انداز میں بات کر رہا ہوں کہ جو بہت ہی تھوڑا پریکٹیکلی بھی ہو، عملی ہو، اور بہت مشکلات والا نہ ہو، کہ لکھنؤ کی سطح پر فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے 1 روزہ 2 روزہ کوئی ایسا ایک سسٹم بنایا جائے جہاں وہ لوگ اکٹھا ہوں.
اوپن میدان ہو، اوپن ماحول ہو. اور یہ کام تنظیموں کا ہے، مدرسوں کا ہے، اداروں کا ہے، ملی افراد کا ہے، بڑی تنظیموں کا ہے. یہ سارے لوگ اگر یہ کام کر دیں تو یہ بہترین ذریعہ ہوگا مدارس کے طلباء کو نئے میدان سے متعارف کرانے کا. بہت صاف میں آپ کے اس صفحہ آن لائن کے حوالے سے بتلانا چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ بسا اوقات اپنے سے متعارف نہ ہونے کے نتیجے میں مدارس کی اچھی صلاحیتیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں یا مدھم پڑ جاتی ہیں. یہ بالکل اہم ہے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت، آپ کے اندر جو جوہر ہے، وہ جوہر جو ہے وہ آپ اگر اس سے خود متعارف نہیں ہے، خود شناس نہیں ہے، آپ کے اندر اس کا صحیح طور پر اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کے لیے واقعتاً آپ نے جو بات رکھی ہے کہ مدارس کے فارغین کو اس کا ایک موقع دینا چاہیے اور اس میں آنا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہوئی تھیں لیکن وہ بہت کم ہوئیں اور رک گئیں کہ مدارس کی سطح پر بڑے پیمانے پر کچھ لوگوں نے علمی کوئز کمپٹیشن شروع کیے تھے 90 کی دہائی میں. اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ یو پی سطح پر بڑے پیمانے پر الحمدللہ مدارس کے طلبہ میں یکسانیت آنے لگی تھی، تعارف آنے لگا تھا، ایک اندازہ ہونے لگا تھا کہ مدارس کے طلبہ کی کن صلاحیتوں میں ان کو زیادہ اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم کام ہے. اس کام کو کاش شروع کر دیا جائے اور سارا بوجھ مدرسوں پہ نہ ڈالا جائے. کچھ تنظیمیں کریں، کچھ آپ جیسے افراد کریں، کچھ اور لوگ کریں جو لوگ کی معاشرے میں ان افراد کو بہت ہی ہنرمند سمجھتے ہوئے مفید بنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایسا کام ہوگا تو اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں. جی. اس سال جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہوں گے ماشاءاللہ، ان فارغ ہونے والے طلبہ کے نام آپ کا کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ بالکل ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، اور میں کسی بساط کا نہیں ہوں لیکن عملی میدان میں تقریباً 20 سال سے رہنے کے بعد اور علمی مشاغل اور اہل علم سے ایک تعلق رکھنے کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فارغ ہونے والے طلبہ کو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلی ان کی ناکامی ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں. 20 سال آپ نے دیا الحمدللہ، اب 1 سال آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا. آپ ویٹ کر لیجئے، 2 مہینے 4 مہینے 1 مہینے مشورہ لیجئے، کھل کر مشورہ لیجئے، اپنا اندازہ کیجئے، جو آپ کے اندر صلاحیت کی کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوئی ترکیب نکالیے اور اس کے بعد پھر قدم بڑھائیے. دوسرا ایک پیغام ان کے لیے ہے کہ جب بھی آپ قدم بڑھائیں تو کسی نے آپ کو باندھ نہیں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں آپ کی قسمت نہیں ہے. آپ اپنے میدان کو چینج کر سکتے ہیں. آپ نے 6 مہینہ دیکھا کہ آپ گئے تھے تدریس کے میدان میں لیکن آپ کو اس سے انسیت نہیں ہے تو آپ تعلیم کے دوسرے میدان میں، تحقیق کے میدان میں چلے جائیے. آپ نے تحقیق کے میدان میں قدم رکھا تھا، آپ کو لگا کہ نہیں ہم دعوت کے میدان میں کام کر سکتے، آپ دعوت کے میدان میں چلے جائیے. تو اپنے کو چینج کرنے سے مت گھبرائیے، لیکن جو کچھ بھی کریے وہ سوچ سمجھ کر کریے اور یہ مان کے چلیے کہ ابھی تک جو آپ نے بحیثیت طالب علم قربانی دی تھی وہ قربانی اس نے آپ کو صاحب علم بنا دیا لیکن صاحب تجربہ نہیں بنایا ہے. اب تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی قربانی دیجئے تو انشاءاللہ آپ قیمتی بن جائیں گے. یہی میرے مدارس کے فارغین کے لیے میرا ایک پیغام. بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفحہ آن لائن کا خاص پروگرام کیریئر گائیڈنس، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب. آپ نے سنا، اور خاص طور پہ ہم آج بات کر رہے تھے فارغین کے بارے میں کہ ان کے لیے نئے امکانات کیا ہیں، نئے مواقع کیا ہیں، ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو آخر میں خلاصے کے طور پہ ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے فارغین ہیں ان کے لیے بڑے مواقع ہیں، وہ پریشان نہ ہوں اور مایوسی کے شکار نہ ہوں. وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور آگے بڑھیں. منزل ان کا انتظار کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.